شان ٹی وی کے خصوصی پروگرام خصوصی بات سروش کے ساتھ میں آپ کا استقبال ہے۔ میں سید یعقوب سروش آپ کی خدمت میں آبنائے ہرموز سمیت دنیا بھر میں موجود اہم آبی گزرگاہوں اور اس کی جغرافیائی سیاست پر مشتمل جانکاریوں کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویسے تو دنیا بھر میں 7 ایسے اہم آبی گزرگاہ ہیں جن کا علاقائی سیاست پر گہرا اثر ہے، اور اگر ان کو بند کر دیا جائے تو دنیا کے حالات خراب ہو سکتے ہیں۔ ایران پر اسرائیل اور امریکی حملے کے بعد ساری دنیا پر جنگی اثرات پڑنے کی اہم وجہ بھی علاقے کی ایک آبی راہ گزر کا بند ہونا ہے۔ جی ہاں ناظرین، میں بات کر رہا ہوں اسٹریٹ آف ہرموز یعنی آبنائے ہرموز کی، جس پر ایران کی پابندی نے مغربی ممالک سے لے کر ہندوستان، روس، پاکستان سمیت دنیا بھر کے ممالک کو معاشی بحران کے کنارے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ حالانکہ روس سمیت 5 ممالک جس میں ہندوستان بھی شامل ہے، اور ان 5 ممالک کے بحری جہازوں کو آبنائے ہرموز سے گزرنے کی ایران نے اجازت دے دی ہے۔ دنیا بھر کی 7 اہم آبی گزرگاہیں جغرافیائی سیاست کا اہم حصہ مانی جاتی ہیں۔ آج ہم بات کریں گے دنیا بھر کی 7 اہم آبی گزرگاہیں اور ان کی جغرافیائی سیاست پر۔ سب سے پہلے ہم آبنائے تائیوان کی بات کریں گے، جو جنوبی چین کے سمندر کو مشرقی چین کے سمندر سے جوڑتا ہے، جبکہ یہ آبی گزرگاہ جغرافیائی سیاست کی سب سے حساس علاقے کے درمیان یعنی تائیوان اور چین کے درمیان واقع ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تائیوان سمیت اپنے دشمن ممالک پر چین کنٹرول کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہتا ہے تاکہ آبنائے تائیوان میں کسی قسم کا خلل نہ پڑے۔ اس کے علاوہ آبنائے باسفورس جو بلیک سمندر کو مارمارا سے جوڑتا ہے، یہ آبی گزرگاہ اس لیے بھی اہم مانی جاتی ہے کیونکہ آبنائے باسفورس یورپ کو ایشیا سے علیحدہ کرتا ہے۔ اگر ہم بات کریں آبنائے ڈوور کی، تو انگلش چینل کا سب سے تنگ آبی راستہ مانا جاتا ہے جو انگلینڈ اور فرانس کے درمیان میں واقع ہے۔ اس آبی گزرگاہ کی بھی کافی اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کے 2 طاقتور ممالک کے درمیان میں ایک سمندری راستہ جو بیرنگ سمندر اور سمندر آرکٹک کے درمیان میں واقع ہے، اس کو آبنائے بیرنگ کہتے ہیں۔ پھر آتا ہے آبنائے جبرالٹر جو بحر قیانوس کو بحر روم سے جوڑتا ہے، جو اسپین اور موروکو کے درمیان میں واقع ہے۔ ملیشیا، سنگاپور اور انڈونیشیا کے درمیان واقع آبنائے مالکا بحر ہند کو جنوبی چین کے سمندر سے جوڑتا ہے۔ تاہم چین کے لیے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس آبی گزرگاہ سے چین کی زیادہ تر بحری جہازوں کا گزر ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آج کل سرخیوں میں رہنے والے آبنائے ہرموز کی بات کریں تو یہ خلیجی فارس اور خلیجی عمان کو بحر عرب سے جوڑتا ہے، اور دنیا کا 20% خام تیل کے لیے یہ کافی اہم آبی گزرگاہ ہے۔ اس پر ایران کا قبضہ ہے اور دنیا کا سب سے تنگ آبی راستہ بھی اسی کو کہتے ہیں، جس کی سمندری سطح پر بارودی سرنگیں ہونے کا بھی خدشہ ہے۔ عام طور پر دشمن ممالک پر قابو پانے یا کسی بھی ناگہاں صورتحال سے نپٹنے کے لیے ان گزرگاہوں جو قابض ہے وہ ممالک زیر آب بارودی سرنگیں بھی بچھا سکتے ہیں۔ آبنائے ہرموز کا تنگ راستہ یعنی تقریباً 166 کلومیٹر کی آبی راستہ، جس میں محض 33 کلومیٹر چوڑا آبنائے ہرموز کا تنگ راستہ، جب ایران نے اس پر پابندی عائد کر دی تو ساری دنیا کی معیشت متزلزل ہو گئی۔ مغربی ممالک میں گیس کی قیمتیں دگنی ہو گئیں، جبکہ ہندوستان کے بشمول ایشیا کے ممالک میں بھی پیٹرول اور ڈیزل کی قلت کو لے کر ہنگامہ برپا ہو گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے پارلیمنٹ میں بیان کے بعد ملک کی عوام بے چین و بے قرار ہو گئی تھی اور لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہندوستان کو پھر ایک مرتبہ لاک ڈاؤن جیسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ جائے گا۔ عوام میں افواہوں کا بازار گرم ہو گیا اور مجبور ہو کر حکومت ہند کو میدان میں اترنا پڑا۔ حکومت نے وضاحت کی لاک ڈاؤن کے متعلق افواہیں بے بنیاد ہیں۔ ناظرین، آپ کو معلوم ہونا چاہیے آبنائے ہرموز دنیا کی مصروف ترین گزرگاہوں میں سے ایک ہے، اور اس دنیا کے 20% پیٹرول کا انحصار اسی گزرگاہ پر ہے، مگر ایران نے اس اہم آبی گزرگاہ کو بند کر کے ساری دنیا کے لیے مصیبت پیدا کر دی ہے۔ ایران اپنا فیصلہ واپس لینے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ ویسے تو ایران کے
رویے سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ امریکہ کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے اور مشرقی وسطی میں ایک طویل جنگ کے لیے پوری طور سے تیار ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب کی جنگ حکمت عملی ساری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گی، کیا IRGC نے آبنائے ہرموز کے آبی گزرگاہ میں زیر آب بارودی سرنگیں بچھائی ہیں؟ کیونکہ پاسداران انقلاب اس طرح کے جنگی حربوں کے لیے کافی مشہور ہے۔ ہم نے حالیہ جنگ میں ایران کے جنگ حکمت عملی کا اندازہ لگایا ہے، کیونکہ ایران نے اسرائیل اور امریکہ کے بڑے ہتھیاروں کے مقابلے میں اپنے چھوٹے میزائل اور ڈرونز کا استعمال کیا ہے۔ تاہم امریکہ بھی اپنی جنگی حکمت عملی میں کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ ایران کی جانب سے جہاں زیر آب بارودی سرنگیں بچھانے کا خدشہ ہے، تو امریکہ بھی پری ایمپٹیو ڈیفنس اسٹریٹجی کے تحت زیر آب سرنگیں نشاندہی کرنے اور انہیں تباہ کرنے کی مہارت کا حامل ملک ہے۔ آبنائے ہرموز پر فی الحال ساری دنیا کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں۔ ساری دنیا اس بات کی منتظر ہے کہ کب آبنائے ہرموز بحال ہوگا اور وہاں پر پھنسے ہزاروں بحری جہازوں کے لیے راستہ ملے گا، اور ساری دنیا میں چل رہی پیٹرول اور ڈیزل کے ساتھ پکوان گیس کی قلت کو دور کیا جا سکے گا۔ قدیم تہذیبوں کا علمبردار آبنائے ہرموز اگر بحال نہیں ہوگا تو آنے والے دنوں میں ساری دنیا کے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ یہی وجہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آبنائے ہرموز کے بحالی کے لیے ایران کو دی گئی مہلت میں 6 اپریل 2026 تک کی توسیع کر دی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ اس مدت کے درمیان کوئی امن معاہدہ طے پا جائے یا پھر مغربی ایشیا میں جاری جنگ ایک نیا رخ اختیار کر لے۔ تاہم ٹرمپ نے کہا ہے کہ مقرر مدت میں اگر ایران آبنائے ہرموز نہیں کھولتا ہے تو ایران پر شدید حملہ کیا جائے گا اور ایران کو مکمل طور پر برباد بھی کر دیا جائے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ ایران کیا حقیقت میں امریکہ کی دھمکی کے آگے جھک جاتا ہے یا پھر اب تک جس طرح سے اسرائیل اور امریکہ کا مقابلہ کیا ہے ٹھیک اسی طرح اپنی جوابی کارروائیوں کو جاری رکھتا ہے۔ تو ناظرین، شان ٹی وی کی خصوصی بات سروش کے ساتھ پروگرام میں اب ہمیں اجازت دیں اور آپ ہم سے جڑے رہیں۔ اسی طرح کی جانکاریوں اور جغرافیائی سیاست پر مشتمل مزید ویڈیوز کے ساتھ آپ کے روبرو پیش ہوتے رہیں گے۔ تب تک کے لیے سید یعقوب سروش اور شان ٹی وی کی ساری ٹیم کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔